والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی۔ امامت کی شرائط ہم نے سماعت فرمائی۔ امامت کی جو شرائط ہیں وہ 6 ہیں۔ نمبر 1 اسلام ہونا، نمبر 2 بلوغت یعنی بالغ ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا، نمبر 4 مرد ہونا، اور نمبر 5 قرات ہونا، اور نمبر 6 معذور نہ ہونا۔ معذور سے مراد معذور شرعی نہ ہونا۔ اس کی ہم نے کافی وضاحت جو ہے وہ پچھلی نشست کے اندر سماعت کی۔ یہ تو امام کی شرائط تھی، لیکن مقتدی کی جو شرائط ہیں وہ مقتدی کی شرائط جو ہے وہ 13 شرائط ہیں، یعنی مقتدی کی شرائط جو ہے وہ امام کی شرائط کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اب وہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ سماعت کر لیتے ہیں۔ اقتداء کی جو ہے وہ 13 شرائط ہے، یعنی مقتدی کے لیے یہ 13 شرائط جو ہے وہ پائی جائے۔ نمبر 1 نیت اقتداء کرنا، یعنی یہ نیت کرنا پیچھے اس امام کے، جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس امام کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں پیچھے اس امام کی، تو نیت اقتداء۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ اس نیت اقتداء کا تحریمہ کے ساتھ ہونا، یا تو آپ تحریمہ کے ساتھ یہ کہیں کہ نیت اقتداء کریں پیچھے سے امام کے، یا تحریمہ پر مقدم کرنا، یعنی تحریمہ سے پہلے، بشرطیہ صورت تقدیم میں کوئی اجنبی فعل نیت اور تحریمہ میں فاضل نہ ہوا ہو، وہی کہ ان کے درمیان میں جو ہے وہ کوئی ایسا اجنبی کام نہ ہو کہ جو نماز کے ماننے والا کام ہو۔ جیسے کسی نے کلام اب نیت اقتداء کی پیچھے سے امام کے، اور اس کے بعد گفتگو میں لگ گیا، یا جو ہے کھانے پینے میں لگ گیا، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے کھڑے ہو گیا، تو ایسے صورت میں اس طرح کی جو ہے وہ اقتداء کی نیت درست نہیں ہے، کیونکہ یہ مانے۔ نمبر 3 یہ امام اور مقتدی کا دونوں کا ایک مکان میں ہونا، الگ الگ جگہ پر نہ ہو۔ اور نمبر 4 یہ کہ دونوں کی نماز ایک ہو، یا مقتدی کی نماز مقتدی کو متضمن ہو۔ امام کی نماز اور مقتدی کی نماز ایک ہو، اس سے مراد یہ جیسے اب امام صاحب 4 ظہر کے فرض پڑھ لیں تو مقتدی بھی 4 ظہر کے فرض ہی پڑھے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام ظہر کے 4 فرض پڑھا رہا ہے اور حضرت صاحب جو ہے وہ عصر کے 4 فرض امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہوں، تو اس طرح جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ امام کی نماز اور مقتدی کی نماز ایک ہونی چاہیے۔ ہاں فرض نماز کے علاوہ بھی جماعت ہو سکتی ہے، جیسے نفل کی نماز اگرچہ مکروہ ہے، فی زمانہ اس میں علماء نے اجازت دی ہے، لیکن جیسے نفل کی نماز ہو گئی وہ جو ہے وہ اس میں اور دوسرا یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی شخص نے پہلے سے نماز پڑھ لی ہو، فرض اس نے کہیں پڑھ لیے، اب مسجد میں آیا تو مسجد میں نماز ہو رہی تھی، اب مسجد میں نماز ہو رہی ہے تو اب اسے چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ وہ فرض تو پڑھ چکا ہے، لیکن اب جو یہ پڑھ رہا ہے یہ نفل نماز، اس طرح درست ہے کہ وہ نفل کی نیت کر کے جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی امام فرض پڑھ رہا ہے، مقتدی جو ہے نفل پڑھ رہا ہے، اس طرح درست ہے۔ لیکن امام صاحب نفل پڑھ رہا ہے اور مقتدی جو ہے وہ فرض پڑھو، یہ ایسا درست نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ امام کی نماز مذہب مقتدی پر صحیح ہو۔ امام جس کے پیچھے مقتدی جو نماز پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے، اس کے اعتقاد کے مطابق جو ہے وہ امام کی نماز درست ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ یار یہ گستاخ ہے، یا جو یہ بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے، اور پھر بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ لینا، تو پھر ایسے صورت میں یہ مقتدی کی شرائط میں سے نہیں ہے۔ یعنی مقتدی جب نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے، تو اس کا یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ امام کی نماز درست ہے، اسی لیے وہ پڑھ رہا ہے۔ اگر اس کے اعتقاد کے اندر، مقتدی کے اعتقاد کے اندر جو وہ مسئلہ ہوگا، مثلا وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ گستاخ ہے، یا جو یہ بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے، تو ایسے صورت میں جو ہے وہ مقتدی جو ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی مقتدی کا یہ اعتقاد ہو کہ امام کی نماز درست ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، اسی صورت میں امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ جو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ امام اور مقتدی کا اسے صحیح سمجھنا، امام و مقتدی دونوں کا اسے صحیح سمجھنا۔ عورت کا محاذ نہ ہونا، یعنی عورت جو ہے وہ درمیان میں نہیں کھڑی ہو سکتی، اگر کھڑی ہوگی تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔
ان شروط کے ساتھ جو مذکور ہوں گے. یہ پہلے کے زمانے کے اندر اس طرح ہوتا تھا کہ عورتیں مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے آتی تھی رسول اللہ کے زمانے میں. پھر جب فطر اعلیٰ زمانہ شروع ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس زمانے کو دیکھ لیں تو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام منع کر دیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نے عورت کی سب سے بہترین نماز کے بارے میں خود ارشاد فرمایا کہ عورت کی سب سے بہتر نماز یہ ہے کہ وہ گھر میں ادا کرے, اور گھر میں بھی سب سے بہتر اس کی نماز یہ ہے کہ وہ گھر کے بھی جو وہ جو سب سے کمرہ ہو سیف کمرہ ہو اس میں جو وہ جا کے نماز پڑھے. وہ الفاظ جو ہے وہ تھوڑے سے یاد نہیں آ رہے. تو اسی طرح کا مفہوم ہے کہ بالائے کھانا اس طرح جو ہے وہ اس کے اندر جو نماز پڑھے, یعنی جتنا چھپ کر نماز پڑھے گی عورت کے لیے اتنا جو ہے وہ زیادہ بہتر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عورت کی نماز کے فضائل بیان کیے اس طرح کے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح منع کر دیا تھا, پھر جو ہے وہ عورتیں مسجدوں کے اندر نہیں آئے. مقتدی کا امام سے مقدم نہ ہونا, مقتدی امام سے پیچھے ہوگا. اگر مقتدی امام سے آگے نکل گیا تو پھر ایسے صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی. آگے فرمایا کہ مقتدی کو امام کے انتقالات کا علم ہونا. تکبیر انتقالات کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک رکن سے دوسری رکن میں جاتے ہوئے, جیسے امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر رکوع کے لیے جاتے ہوئے, صحیح ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں تکبیر انتقالات. سجدے میں جا رہے تو امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, پھر سجدے سے اٹھ رہے ہیں اللہ اکبر. تکبیر انتقالات کا مقتدی کو علم ہونا. ایسا نہیں کہ امام صاحب جو ہے وہ تکبیر انتقالات ادا کر رہے ہیں لیکن مقتدی کو آواز ہی نہیں پہنچی اور اس تک جو ہے اس کی اطلاعات مطلب آواز وغیرہ نہیں پہنچنے, کوئی اور اس طرح کا مانے. تو اگر کوئی بڑی جگہ ہو تو وہاں مکبر جو بنایا جا سکتا ہے تاکہ مقتدی کو امام کے انتقالات کی خبر پہنچ جائے, ہاں وہ امام کے ذریعے سے پہنچے یا مکبر کے ذریعے سے پہنچے. امام کا مقیم یا مسافر ہونا معلوم ہونا. مقتدی کو یہ بات پتا ہو کہ امام جو ہے وہ مقیم ہے یا مسافر ہے, کیونکہ اگر وہ مقیم ہوگا وہ تو پوری نماز پڑھے گا, لیکن جو مسافر ہوگا شرعی مسافر جس کی ہو تو شریعت مطہرہ میں پھر وہ قصر کر کے نماز پڑھتا ہے, 4 رکعت والی 2 رکعت کر کے پڑھتا ہے. تو مقتدی کو اس بات کا علم ہو کہ امام جو ہے مسافر ہے یا مقیم ہے. اگر مسافر ہوگا تو ایسی صورت میں وہ تو 2 پڑھ لے گا, لیکن جو مقتدی ہے مقیم وہ تو 4 ہی پڑھیں گے نا, تو وہ کھڑے ہو کر اپنی بقیہ 2 رکعتوں کو پڑھیں گے. لیکن یہ مقتدی کی شرائط میں سے امام کا مقیم یا مسافر ہونا معلوم ہو. نمبر 11 یہ ارکان کی ادا میں شریک ہونا. نمبر 12 یہ ارکان کی ادا میں مقتدی امام کے مثل یا کم ہے. 13ویں شرائط یہ کہ شرائط میں مقتدی کا امام سے زائد نہ ہونا. یہ جو وہ مقتدی کے لیے شرائط تھی جو کہ 13 شرائط تھی, ہم نے اس کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم آگے بھی بڑھاتے رہیں گے. اب جو امامت کی شرائط ہے اس پر بھی تھوڑی وضاحت وغیرہ انشاءاللہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.